اقچا خاتون اور الپاگوس سے کہہ رہا تھا کہ آپ دونوں کو جیسا کہ آپ نے اب تک ہماری مدد کی ہے، اس سے ہمیں بہت سے فتوحات میں آسانی ہوئی ہے، اس لیے اب آپ دونوں نے جیسا کہ پہلے بھی ہماری مدد کی، اب بھی ہماری مدد کریں گے۔ اس کے بعد دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان کے سپاہیوں کے ساتھ اینال صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، جو کہ ایک جنگل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک سپاہی کو بندی بنایا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سپاہی اور کوئی نہیں بلکہ ایواز سردار ہوتا ہے، اور وہ کافی غصے میں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیوار الپ کے ہاتھ میں اس کی رسی ہوتی ہے، جس رسی میں اس سپاہی کو جکڑا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینال صاحب اس سپاہی سے کہہ رہے تھے کہ اب تم کسی بھی صورت میں اب بچ نہیں سکتے، اور آپ کو اس کا حساب ضرور چکانا ہوگا۔ اس کے بعد میں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر الپرسلان کے سپاہی اسے روکتے ہیں، تو وہاں پر جا کر اینال صاحب ایواز سردار کے ہاتھ میں خنجر دے دیتے ہیں، اور وہ خنجر اسے اس لیے دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے زندان میں علیحدگی میں ملاقات کی اور ان کے درمیان کچھ باتیں طے پائی، جس کی وجہ سے اینال صاحب ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان سے بات ان کی مان رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایواز سردار کو اینال صاحب خنجر دے دیتا ہے تاکہ اسے رسا کاٹنے میں آسانی ہو اور وہ وہاں سے فرار ہو سکے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایواز صاحب کو ان کے الپرسلان کے تمام سپاہی ایک جگہ پر لے آتے ہیں، جس کے بعد انہیں قبیلے کے اندر گھوڑا گاڑی کے اندر زندان میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اینال صاحب ان کے پاس آتے ہیں، اور اس کے بعد ایواز سردار اس سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ میری مدد کریں اور میں یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ تو اس کے بعد اینال صاحب کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری جتنی مدد کر سکتا تھا میں نے تمہاری مدد کی ہے، لیکن اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے آپ مجھ سے ایسی بات نہ کریں، کیونکہ یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری ہی وجہ سے ہو رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس لیے اب تمہیں اس کا خود کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اب آپ اس کے لیے خود ہی کوئی نہ کوئی منصوبہ سوچیں گے۔ اب اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان اور ان کے تمام سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں، اور سردار ایواز کو بھی گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیوار الپ ایواز صاحب سے کہہ رہا تھا کہ تم بھاگنے کی کوشش ہرگز مت کرنا، اب ہم آپ کو ہمارے سردار کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اور ہمارے سردار جو بھی فیصلہ کریں گے کہ وہ آپ کو ماننا پڑے گا، اور اب آپ کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہاں سے اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو اس کے بعد ہمیں دوسری طرف اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر شہزادہ رتی، گورنر ککمانوس اور شہزادہ ایواز
اس پرکان قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ڈبکیا اور رومن تیوجن یہ دیکھ کر کافی حیران ہو گئے تھے کہ گورنر کیکامنوس ابھی زندہ ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر کیکامنوس کو رومن تیوجن اور شہزادی ڈبکیا پر بہت غصہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے بغیر قلعے کا وزیر منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ ہیواس اور شہزادہ رتی گورنر کیکامنوس کو منوانے کے بعد اور اسے قلعے میں چھوڑنے کے بعد اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں، اور شہزادہ رتی کہہ رہا تھا کہ گورنر کیکامنوس، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے الپرسلان اور ان کے سپاہیوں کو چکما دیا، اور آپ کو بھی ہم صحیح سلامت اس قلعے میں واپس لے کر آئے ہیں، اس لیے اب آپ وہی کریں گے جو کہ ہم کہیں گے۔ تو اس کے گورنر کیکامنوس کہہ رہا تھا کہ نہیں شہزادے رتی، ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایسی بھی بات نہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، لیکن ہمارے اس پرکان قلعے کے قوانین کے مطابق جو ضروری ہوا اور ہم نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا ضروری سمجھا وہ حل نکالا جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر کیکامنوس شہزادی ڈبکیا اور رومن تیوجن ایک اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور رومن تیوجن اور شہزادی ڈبکیا اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر کیکامنوس کہہ رہا تھا کہ سپاہیوں، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں ہار مان سکتا ہوں؟ کیا آپ میرے بغیر ہی یہاں کا وزیر منتخب کرنے والے تھے؟ تو اس پر رومن تیوجن کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑا، کیونکہ اگر ہم اسے منتخب نہیں کرتے تو پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا، اور اختیارات کی بنا کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوجن وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپاگوس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ رومن تیوجن کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ڈبکیا بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے، اور الپاگوس اقچا خاتون کو لے کر گورنر کیکامنوس کے پاس آتا ہے، اور گورنر کیکامنوس اقچا خاتون سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے، اور شہزادی ڈبکیا بھی یہ دیکھ کر حیران تھی کہ آخر اقچا زندہ کیسے بچ گئی اور یہ گورنر کیکامنوس کے پاس واپس آ گئی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوجن اور گورنر کیکامنوس پر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کو زمین دے دی تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔